دوستو یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ پلینٹ نیپٹون ہمارے سولر سسٹم کا سب سے آخری اور خوبصورت پلینٹ ہے، اور یہاں تک سورج کی روشنی کو بھی پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ جاتی ہیں، اور یہاں کے طوفان اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر ارتھ پر ہو جائے تو پورا شہر ہی اڑ جائے گا۔ تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک تاکہ ہم پلینٹ نیپٹون کو اچھی طرح سے جان سکیں۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس فیملی۔ پلینٹ نیپٹون ہمارے سولر سسٹم کا 8 نمبر پلینٹ میں آتا ہے جو سب سے دور ہے۔ یہ ایک آئس جائنٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ گیس اور برف دونوں کا ملاو ہے۔ یہ دیکھنے میں ڈیپ بلو یعنی گہرا نیلا رنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے بلو پلینٹ بھی کہتے ہیں۔ نیپٹون کا سائز تو بہت زیادہ ہے، مگر یہ یورینس سے ہلکا ہے کیونکہ یہ زیادہ گیسوں سے بنا ہے، جیسے ہائیڈروجن، ہیلیم اور میتین سے، اور میتین ہی ہے جو نیپٹون کو اس کا خوبصورت بلو کلر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی پلینٹ نیپٹون کا انٹروڈکشن۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ پلینٹ نیپٹون کو کیسے ڈسکور کیا گیا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پلینٹ نیپٹون ایک ایسا پلینٹ ہے جو بنا کسی ٹیلیسکوپ سے ڈسکور کیا گیا تھا۔ پلینٹ نیپٹون کو میتھمیٹکس سے ڈسکور کیا گیا تھا۔ تو دوستو 1833 میں یورینس کی آربٹ میں عجیب سا ہلنا دکھائی دیا، تو ان 2 سائنٹسٹ نے میتھ سے کیلکولیٹ کیا، جن کا نام تھا اوربن لیویریئر اور جان کاؤچ ایڈمز۔ اوربن لیویریئر فرانس سے تعلق رکھتے تھے اور جان کاؤچ ایڈمز UK سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پلینٹ یورینس پر کوئی اور پلینٹ اثردار رہا ہے، اور پھر فائنلی 23 ستمبر 1846 کو جوہان گیلے نے جرمنی میں ٹیلیسکوپ سے پہلی بار نیپٹون کو دیکھا، بالکل اسی جگہ جہاں پریڈکٹ کیا گیا تھا۔ یعنی نیپٹون پہلی بار عقل اور کیلکولیشن سے دکھائی دیا، آنکھوں سے نہیں۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں نیپٹون کے مشنز کے بارے میں۔ اب تک صرف ایک اسپیس کرافٹ نیپٹون تک گیا ہے، ناسا کا وائیجر 2 اسپیس کرافٹ۔ یہ 1977 میں لانچ ہوا تھا، اور ٹھیک 12 سال بعد 1989 میں نیپٹون کے پاس سے گزرا، اور اس نے ہمیں پہلی بار نیپٹون کی کلوز اپ امیجز بھیجے، اس کے بادل اور طوفان اور چاند۔ وائیجر 2 نے ہمیں یہ بتایا کہ نیپٹون پر 1500 کلومیٹر پر آور کی ہوائیں چلتی ہیں، جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے تیز ہوا ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں نیپٹون کے موسم اور طوفان کے بارے میں۔ نیپٹون پر ویدر بہت زیادہ وائلنٹ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا طوفان دیکھا گیا جسے گریٹ ڈارک اسپاٹ کہا گیا، اور پھر نئے اسپاٹس بننے لگے۔ یہاں کے کلاؤڈز موسٹلی میتین آئس کے بنے ہوتے ہیں، اور ہوا اتنی تیز ہے کہ ارتھ کا سب کچھ اڑا لے جائے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں نیپٹون کے مونز کے بارے میں۔ پلینٹ نیپٹون کے اب تک 14 مون ڈسکور ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے سب سے فیمس مون ہے ٹرائٹن، جو نیپٹون کا سب سے بڑا مون ہے۔ ٹرائٹن مون کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ الٹی طرف گھومتی ہے، یعنی ریٹروگریڈ موشن میں۔ ٹرائٹن پر گیسرز دکھے گئے ہیں جو برف اور گیس اسپیس میں اڑا دیتے ہیں، یعنی یہ مون بھی کسی چھوٹے پلینٹ کی طرح ایکٹیو ہیں۔ اور کیا آپ کو پتا ہے پلینٹ نیپٹون کے رنگز بھی ہیں؟ تو چلیے اب جانتے ہیں پلینٹ نیپٹون کے رنگز کے بارے میں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے، مگر نیپٹون کے پاس رنگز بھی ہے، لیکن اس کے رنگز کمزور ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے نہیں دیکھتی۔ ان رنگز کو وائیجر 2 نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ سیٹرن کے رنگز کی طرح خوبصورت تو نہیں، مگر یہ بھی ایک راز سے کم نہیں ہے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں نیپٹون کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں۔ پلینٹ نیپٹون کا ایک دن 16 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ سورج سے اتنا دور ہے کہ وہاں دن بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں کھڑے ہو تو سورج صرف ایک چھوٹی سی روشنی کی بوند لگے گا۔ نیپٹون کا ٹیمپریچر -214 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، یعنی سب کچھ جم جائے۔ اب تک یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ کیا وہاں انسان جا سکتے ہیں؟ تو چلیے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ابھی تک کوئی اسپیس کرافٹ نیپٹون پر لینڈ نہیں ہوا۔ اتنا دور سفر کرنا مشکل ہے کیونکہ 30 سال لگ سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے، اور انوائرمنٹ بھی بہت ہاسٹل ہے۔ لیکن ناسا اور دوسری اسپیس ایجنسیز فیوچر میں نیو مشنز پلان کر رہے ہیں۔
ہو سکتا ہے ٹرائٹن پر کوئی مشن بھیجا جائے۔ تو دوستو سوچئے، ایک پلینٹ آنکھوں سے نہیں میچ سے دکھائی دیا، جہاں ایسے تیز ہوا چلتے ہیں جو دنیا کو ہلا دے، جہاں آج بھی ایسے راز چھپے ہیں جو صرف ایک اسپیس کرافٹ نے دیکھا۔ نیپٹون پلینٹ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے دنیا سے پرے بھی ایک اجنبی اور خوبصورت یونیورس ہے جو ہر وقت ہمیں بلا رہا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔